السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ دوست سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ 2-3 دن سے پاکستان میں بہت اہم واقعات ہوئے ہیں، سیاسی واقعات تو ہوئے ہیں، لیکن دہشت گردی کے جو 2 واقعات ہوئے ہیں وانا میں اور اس کے بعد اسلام آباد میں، اس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا۔ لوگ بڑے پریشان ہیں، اور اسلام آباد جیسے پرامن علاقوں میں بھی یہ دھماکے ہوئے اور خودکش دھماکہ ہوا، جس میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 12 افراد شہید ہوئے، 4 بہت کرٹیکل ہیں، اللہ ان کو شفا دے، اور کئی زخمی بھی ہوئے۔ اور وانا میں جو ایک انسیڈنٹ ہوا وہ بھی وہی جو پشاور میں کچھ سال پہلے ہوا تھا اسی کی نوعیت کا تھا، لیکن ہماری مسلح افواج نے اور ایجنسیز نے اور سب نے مل کے جو آپریشن کیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بھی کئی جانیں بچ گئیں، اور ہمارے سارے کیڈٹس اور جو عملہ تھا ایڈمنسٹریشنز کا اور دوسرے اساتذہ جو تھے وہ سب بچ گئے۔ لیکن اس کا اثر جو ہے ہمارے یہاں جو ایونٹ ہو رہا ہے بہت ہی اہم اور شاندار، جو پاکستان اور سری لنکا کی جو میچ ہو رہی تھی، پہلا میچ پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد جیتا، اس کے بعد 2 میچز تھے، اور اس کے علاوہ پھر ایک ٹرائی اینگل سیریز تھی T20 کی، جس میں پاکستان، زمبابوے اور سری لنکا تھے۔ تو کل ایک گو کی صورتحال ہو گئی، اور سری لنکا کی ٹیم کے زیادہ تر کھلاڑیوں نے واپس جانے کا اعلان کیا، اور وہ کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی کئی سال پہلے سری لنکا کی ٹیم پہ حملہ ہو چکا تھا لاہور میں، تو وہ اسی حوالے سے کافی شش و پنج میں تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ لیکن کریڈٹ گوز ٹو پاکستانی گورنمنٹ اور خصوصاً وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو، جنہوں نے ان سے جا کے ملاقات کی، ان کی مینجمنٹ سے، کرکٹ مینجمنٹ آف سری لنکا سے، ان کو ہر قسم کی شیورٹی دی کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہوگا سب صحیح ہوگا، ہم پوری ریسپانسبلٹی لیتے ہیں۔ ورنہ تو کہتے تھے کہ 8 کھلاڑی تو بالکل شیور تھے کہ وہ واپس جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا بچتا، تو وہاں کے متبادل کھلاڑی آ جاتے تو پھر وہ مزہ نہیں آتا۔ لیکن پھر یہ نیگوسیشنز، یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے، اور ان کو ایوری واک آف لائف کے لوگوں نے سراہا ہے، اور محسن نقوی صاحب کی کو اپریشیٹ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ڈائلاگ سے ان کو رام کیا، ان کو باقاعدہ گارنٹی دی کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا، ہم صحیح ہر نمونے سے آپ کو سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ جو دہشت گرد ہیں ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا، کوئی ایمان نہیں ہوتا، یہ ہر ایک کو بس ایسا سمجھتے ہیں کہ کسی کو مار کے وہ اپنے لیے کوئی خوشی تلاش کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جس طرح معصوم انسانوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کے گھر والے، ان کے ماں باپ، ان کے بچے، ان کے بیوہ، ان کے بہن بھائی، ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی، وہ لوگ بڑے اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو گزشتہ کئی مہینوں سے وانا میں، جنوبی اور شمالی وزیرستان میں اور KPK میں جنرل حالات بہت خراب ہیں۔ افغانستان سے جو بارڈر کھلتا ہے، افغانستان سے جو پیکٹس آتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی کارروائی کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان، ہمارے جوان مرد جو ہیں، مسلح افواج اور ایجنسیز، ان کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کو جہنم رسید حاصل کرتے ہیں۔ اور کئی خوارج ایسے ہیں جن کو بھارت کی حمایت بھی حاصل ہے، اور ان کو افغانستان کے کچھ علاقوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اس کی وجہ سے جو اور ایکٹیویٹیز ہیں ملک میں جو ہوتی ہیں، ڈیولپمنٹ کی، اکنامک کی، اسپورٹس کی، وہ ساری ایکٹیویٹیز متاثر ہوتی ہیں، جس کا مثال کل یہ ملنے والا تھا سری لنکا کی ٹیم کے حوالے سے۔ اگر خدا نخواستہ سری لنکا کی ٹیم واپس چلی جاتی تو یہ ایک پاکستان کے لیے ایک اسپورٹس میں ایک بدنما داغ تھا، کیونکہ پڑوسی ملک انڈیا ہمیشہ اسی طاق میں رہتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہ کھیلیں، کوئی اور ممالک بھی وہاں جا کے نہ کھیلے، پاکستان کو ہم تنہا کر دیں، پاکستان کی ویلیو خراب کر دیں۔ لیکن یہ شاباش اور کریڈٹ جاتا ہے محسن نقوی اور اس کی ٹیم کو، BCCP والوں کو، کہ انہوں نے ان کی ہر شرائط منظور کی، اور سری لنکا نے بھی کوئی شرائط رکھی نہیں، انہوں نے صرف یہ کہا کہ سیکورٹی کی وجہ سے ہمارے بچے تھوڑے بوائز تھوڑے پریشان ہیں۔ تو محسن نقوی، طلال چودھری صاحب نے، اور عطا تارڑ صاحب، اور خواجہ آصف، اور کئی وزراء نے اور لوگوں نے بھی اپریشیٹ کیا ہے، سری لنکا کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے ہماری بات مان لی اور وہ کھیلنے پہ راضی ہو گئے ہیں۔ اور خاص کر کے جو ہمارے سابق کرکٹر ہیں، جس میں سکندر بخت کا نام شامل ہے،
انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں پنڈی کے شائقین کو یہ کہوں گا کہ وہ کھڑے ہو کے جب وہ سری لنکن ٹیم گراؤنڈ میں آئے تو کھڑے ہو کے ان کا استقبال کریں کہ انہوں نے اسی طرح پاکستان کا ساتھ دیا کہ جیسے ایک بھائی بھائی کا ساتھ دیتا ہے. اگر یہ ٹیم خدا نخواستہ واپس چلی جاتی تو پھر کئی مہینے بلکہ سالوں تک پاکستان میں کوئی ٹیم آنے سے ہچکچاتا. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ رات کو زمبابوے کی ٹیم بھی پہنچ گئی اور زمبابوے کی ٹیم جو ہے وہ 3 روزہ جو T20 کی جو ہے ٹورنامنٹ کھیلے گی. اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے یہ سارے میچز جو ہیں پنڈی میں کھیلے جائیں گے، اور ورنہ پہلے تو لاہور میں بھی اور پنڈی میں تھے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دہشت گردوں کا جواب دیا جائے گا، ان کو تباہ کیا جائے گا. اور ہمارا جو اسپورٹس کا شعبہ ہے جس میں ماشاءاللہ پاکستان ابھی کم بیک کر رہا ہے، کئی میچز انہوں نے بھی جیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اسپورٹس مین شپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ سری لنکا کے ساتھ بھی گیم کھیلیں گے. پہلا میچ بھی بڑا سنسنی خیز تھا، اور اس کے بعد پھر سروزہ جو ٹرینگولر T20 میچ ہے انشاءاللہ وہ بھی پیسفل نمونے سے اور عزت اور وقار کے ساتھ پورا ہوگا.